ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بھی ہے، لیکن ہمت نہیں پاتا، کیونکہ حضور کو جا کے منہ کیا دکھاؤں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اب بتاؤ جب اتنے بڑے بڑوں سے منہ پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے؟ اور جس سے حضور منہ پھیر لے، اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام جس کی طرف رخ کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا، وہ گنہگار نہیں رہ جاتا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام منہ پھیر لے، کس پہ راضی ہو؟ آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے، فجر میں سوتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تاش کے پتے کھیلتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے، کچھ نہیں کہیں گے۔ جو مرضی کر لو۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، یہ تصوف کی اولین کتاب ہے، اولین کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، میں نہیں، میری اوقات کیا، میں تو تم سب میں زیادہ گرا بڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6000 اور 8000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر، ان کی نظر کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہے، آپ جانے۔ اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں، لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاعر صاحب، وہ محروم رہ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا، مجمع بکھرے گا، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھ دوں۔ اللہ ہوگا جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا۔ توجہ کریں، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس۔
اب یہاں بہت نازک بات آتی، حضور کی خوشی کا سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، توجہ سے سن، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دیتے ہیں، بس آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں، لیکن سن لے غور سے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں۔ آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے، اور وہ ترتیب سے بولتا ہے، میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے، بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں، پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں، یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں، گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو، قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو۔ جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو، کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا۔ بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا، تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی۔ کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہیں، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا
ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑ گئی، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا انسان، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق ٹھہراتا ہے، بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا، وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق، یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کس کو سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔